یہ روح وہ شے ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لہذا اس روح میں محبت خداوندی اور معرفت خداوندی مثمر ہے۔ اب صرف یہ ہوتا ہے وحی کے ذریعے، نبی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، صرف یہ کہ اس پر جو ظہول کا پردہ پڑ گیا ہے وہ پردے اٹھائے جائیں تاکہ وہ اندر فطرت کے اندر جو مثمر ہے معرفت خداوندی اور محبت خداوندی وہ ابھر کر اجاگر ہو کر شعور کی سطح پر آ جائے۔ یہ ہے تذکیر، یاد دلانا، یاد دہانی کرانا۔ کیوں اخذ نہیں کرتے یاد دہانی؟ اس کے دو اسباب ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر یہ فطرت میں مضمر ہے تو ہر ایک کو یاد آ جانا چاہیے، ایک ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا۔ اس کے دو اسباب ہیں کہ جو موانع بن جاتے ہیں۔ یا تو وہ پردے اتنے دبیز پڑ چکے ہیں، اتنے گہرے پڑ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر سے وہ یاد دہانی جو ہے وہ مفید نہیں ہو رہی۔ اس کو یوں سمجھیے آپ کے فطرت مسخ ہو چکی ہے، پرورٹڈ۔ اسی کو تعبیر کریں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یا تو یہ شکل ہوتی ہے، اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کی روح مر چکی، اب وہ روح ہے ہی نہیں۔ ان کے قلوب، ان کے ارواح کے مقبرے بن چکے ہیں، اب یہ چلتے پھرتے حیوان ہے، صرف انسان نہیں ہے۔ ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے، اب یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے، یہ مقبرہ ہے روح کا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے نبی، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ ابو جہل آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے، چل پھر رہا ہے، تو یہ حیوان ابو جہل ہے جو چل پھر رہا ہے، انسان ابو جہل مر چکا، اور ان کے قلوب جو ہیں ان کی ارواح کے مدفن بن چکے ہیں، مقبرے بن چکے ہیں۔ تو ایک سبب تو یہ اس کی تعبیر ہے یہ مختلف الفاظ میں۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ یاد تو آ گیا لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جو بات بھی آپ کے دل میں آ جائے آپ اسے تسلیم بھی کر لیں۔ قرآن مجید میں آیا وَجَحَدُوا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کیا۔ دل تو مان رہا ہے، زبان انکار کر رہی ہے، لیکن ماننے میں چودراہٹ جاتی ہے، سیادت جاتی ہے، قیادت جاتی ہے۔ آج لوگ ہمارے دست بوسی کر رہے ہیں، ہم کسی اور شخص کو مان لیں تو ہم تو گئے۔ آج ہم سے فتوے طلب کیے جا رہے ہیں۔ یہودی علماء کے پاس جاتے تھے سب مدینے کے لوگ، انہی سے فتوے مانگتے تھے، ان پر ان کا رعب تھا کہ یہ عالم لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے۔ اگر وہ محمد کو مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حیثیت پھر کیا تھی؟ تو یہ ہے اصل میں دو اسباب۔